ان کے دربار کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھیں تو بالکل صاف کلیئر کٹ نظر آتی ہے آپ کو ان کی چلا کا۔ دوستو بری امام سرکار رحمت اللہ علیہ کے دربار میں حاضری کے لیے صرف پاکستان سے نہیں بلکہ دنیا کے ہر کونے سے لوگ آتے ہیں اور یہاں سے خاک شفا لے کر جاتے ہیں کہ خاک شفا کو جسم پر ملنے سے، کھانے سے اور بھی بہت سارے طریقوں سے اس کو استعمال کرنے سے جو جسم میں بیماریاں ہوتی ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ کہ اس دربار کا جو ڈیزائن ہے وہ مسجد نبوی کی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ صبح صبح آتے ہیں، مطلب 8-9 بجے آتے ہیں، تو دربار پر آنے کے بعد آپ ان کی چلا گاہ پر بھی جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ایک ہی دن میں دونوں جگہ وزٹ کرنی ہے نا، تو پہلے صبح صبح دربار پہ آئیں، یہاں آئیں، یہاں پہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد آپ پھر چلا گاہ جائیں۔ اور یہ یقین کریں بہت ہی فائدہ مند اور بہت ہی مائنڈ ریلیکسنگ ہے، اور یہ اتنی سکون ہے ان جگہوں پر، اور آئی ہائیلی ریکمینڈیڈ، آپ کو لازمی وزٹ کرنی چاہیے یہ والی دونوں جگہیں اور دونوں پلیسز، امام بری سرکار رحمت اللہ علیہ کی چلا گاہ اور ان کی جو ہے نا دربار۔ وہ امام بری سرکار کے جو دربار ہے نا، ان کے بالکل سامنے اگر آپ کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو وہ جو بیک سائڈ ہے نا، وہاں پہ ماؤنٹین جو پہاڑی ہے، وہاں پر سامنے ان کو آپ کو نا ان کی چلا گاہ نظر آئے گی جہاں پر انہوں نے عبادت کی تھی، اور ان کو نا پھر یہاں پر ان کا دربار ہے۔ اور یہاں ابھی اسموکی ویسے نظر نہیں آ رہی، لیکن بالکل یہاں سے کھڑے ہو کے اگر ان کے دربار کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھیں تو بالکل صاف کلیئر کٹ نظر آتی ہے آپ کو ان کی چلا گاہ۔ ان کی چلا گاہ اس سائڈ پہ، اس پہاڑی پہ، اور ان کی جو تدفین ہے وہ اس سائڈ پہ کی گئی ہے۔ یہاں پہ یہ ان کے دربار ہے اور یہاں پہ ان کی تدفین کی گئی ہے۔ بہت ہی خوبصورت ہے۔ ان کے ادھر لنگر خانے ہیں، یہ وضو خانہ ہے، اور ادھر اس سائڈ پہ لنگر خانے بھی ہیں۔ واپسی پہ لے لوں گا یار، واپسی پہ چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو۔ بچے پکڑ لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے، چھوڑتے ہی نہیں۔ ماشاءاللہ بری امام سرکار۔ دوستو بری امام سرکار رحمت اللہ علیہ کے دربار میں حاضری کے لیے صرف پاکستان سے نہیں بلکہ دنیا کے ہر کونے سے لوگ آتے ہیں اور یہاں سے خاک شفا لے کر جاتے ہیں۔ اور ان کا ماننا یہ ہے کہ خاک شفا کو جسم پر ملنے سے، کھانے سے اور بھی بہت سارے طریقوں سے اس کو استعمال کرنے سے جو جسم میں بیماریاں ہوتی ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ اور دوستو کہا جاتا ہے کہ بری امام سرکار رحمت اللہ علیہ نے 12 سال کا چلا کاٹا، مطلب انہوں نے 12 سال ایک پہاڑ کی غار میں عبادت کی۔ اور جب آپ سرکار مشغول عبادت تھے تو وہاں پر بہت ساری ہوائی مخلوقات سانپ کی شکل میں، شیر کی شکل میں اور اس کے علاوہ ہاتھی کی شکل میں جو ہے نا آپ سرکار کی عبادت میں خلل پیدا کر رہی تھی۔ اور جب منع کرنے کے باوجود بھی یہ چیزیں ساری اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں تو آپ سرکار رحمت اللہ علیہ نے ان کو پتھر کا بنا دیا، جو کہ آپ بالکل صاف خود جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو ان کی چلا گاہ پر جانا پڑتا ہے، اور چلا گاہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو 1100 سیڑھیوں کا سفر طے کر کے جانا پڑتا ہے۔ وہاں پر جا کر آپ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چلا گاہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کتنی مشکلات کا سامنا کر کے 1100 سیڑھیاں طے کرنے کے بعد چلا گاہ تک پہنچتے ہیں۔ دوستو دربار کے صحن کے اندر آپ کو ایک برگد کا درخت نظر آتا ہے جو کہ کہا جاتا ہے بہت زیادہ قدیم ہے، اور امام بری سرکار رحمت اللہ علیہ یہاں پر جلوہ فروز ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس درخت پر آپ کو بہت سارے دھاگے نظر آئیں گے جو کہ لوگ آتے ہیں اور اپنی منتوں کی صورت میں یہاں پر دھاگے باندھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو اسی درخت کے نیچے بہت سارے آپ کو جلتے ہوئے چراغ اور دیے نظر آئیں گے جو کہ عقیدت مند آتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے یہاں پر دیے بھی جلاتے ہیں اور بہت سارے چراغ بھی جلاتے ہیں۔ اگر اس دربار کے ڈیزائن کی بات کی جائے تو بہت ہی خوبصورت اور دلکش ہے، اور اس دربار کی خاص بات یہ ہے کہ اس دربار کا جو ڈیزائن ہے وہ مسجد نبوی کی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور دلکش ہے۔ دربار کے احاطے میں آپ کو پیر میٹھا شاہ اور شاہ حسین بادشاہ کی بھی قبریں ملیں گی۔ کہا جاتا ہے کہ پیر میٹھا شاہ ان کے بہت بڑے خدمت گار تھے، اور شاہ حسین بادشاہ امام بری سرکار رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اول تھے۔ بری امام سرکار کا یہ جو ہے وہ دربار شریف، اور اتنا سکون ہے اس کے اندر، یقین کریں
کہ آپ اگر عبادت شروع کر دیں تو آپ کو عبادت کرنے کو اتنا دل کرتا ہے کہ دل کرتے نہیں کہ اٹھیں. اب اس طرح یہ دیکھیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عبادت کر رہے ہیں. اتنا پیسفل ہے، اتنا پیسفل ہے، بہت ہی شاندار، ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور سکون یار. اور اگر کوئی راول پنڈی آئے تو اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا مزار وغیرہ، وہاں پہ لازمی حاضری لازمی دینی چاہیے. اور جو کہ بہت ہی آپ کو سکون پرووائڈ کرتے. یہ ان کا دربار ہے، ان کا روزہ مبارک. یہ صحن اس سائڈ پہ گرلز کے لیے، اس سائڈ پہ بوائز کے لیے. بہت زبردست. اور نماز اذان ہو رہی ہے تو نماز وغیرہ بھی لازمی پڑھ لیں. حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کے پاس 70 بھینسیں تھیں. وہ روزانہ ایک بھینس کا دودھ دھوتا اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا، اور جس بھی بھینس کا دودھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا وہ اتفاق سے اس دن مر جاتی. اسی طرح 70 بھینسوں کا مرنا، زندہ ہونا، سانڈا پتھر، جن کا پتھر بن جانا، سانپ کا پتھر بن جانا، اور بھی بہت سارے واقعات اور کرامات ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا. کہتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر مطلب کہ آپ کو لازمی آنا چاہیے. جو آپ کی روح کی سیٹسفیکشن ہے نا وہ آپ کی ہوتی ہے یہاں پہ. مطلب وہ آپ کی مطلب باڈی کو تو سکون ملتا ہی ملتا ہے، اس کے علاوہ جو آپ کی روح ہے نا، روح اس کو بھی سکون ملتا ہے. باقی یہاں پر آئیں، مطلب اگر پنڈی میں چکر لگے یا اسلام آباد میں چکر لگے تو یہاں پر لازمی ہے یہ والی جگہ وزٹ کریں. تو جو ہے نا فاتحہ، سورۃ فاتحہ وغیرہ لازمی پڑھیں. تو لازمی یہ والی جگہ وزٹ کرنی چاہیے. تو کیا پوچھنا آئی ڈی کا نام ابرار اجاز ولاگ. صحیح ہے، ہم آپ کو سبسکرائب بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے. ہاں تھینک یو سو مچ. اوکے جزاک اللہ، شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہاں پر 2 چھوٹے چھوٹے کیوٹ سے بچے ملے اور آگے کہتے ہیں کہ سر آپ کے چینل کا نام کیا ہے؟ اور نام پوچھ کے گئے اور کہتے ہیں ہم آپ کو لائک شیئر سبسکرائب کریں گے، اور ساتھ نا یہ تبرک بھی دے کے گئے ہیں. ماشاء اللہ. دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر لازمی کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ ان کے نالج میں بھی اضافہ ہو اور وہ بھی اس مقدس جگہ کی زیارت کر سکیں. باقی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم فیوچر میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. تب تک ہمیں دیجیے اجازت. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ، نئے ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.